إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت، اکیلے جو اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے۔ اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ موقع کی مناسبت سے، ایک تو یہ جو عربی مہینہ چل رہا ہے اس حوالے سے، جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور دوسری مناسبت جو بہت سارے لوگ انگریزی سال جو ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو نیا سال آتا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اس حوالے سے 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں اور صراط مستقیم پر اپنی موت تک قائم رہنا چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کے رسم و رواج، ہر طرح کی بدعات، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارے لیے دین پر جمنا آسان ہوتا ہے، اور کوئی شخص اگر دین سے بھٹک رہا ہے، رسم و رواج اور خرافات کی طرف جا رہا ہے، تو اسے بچانا آسان ہوتا ہے اگر ہم 3 بنیادی باتیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ اور کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان دین سے بھٹک رہا ہے تو، خاص طور پہ بدعات کے معاملے میں، خرافات کے معاملے میں۔ پہلی بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، دین دینا اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام دین بنانا نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے وہ دین دیتا ہے۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو اس نے دیا۔ کوئی نبی بھی دین بنا نہیں سکتا ہے، نبی کا کام تھا دین بتانا، اور اللہ کا کام تھا دین دینا، دین بتانا، یعنی دین پہنچانا اور دین دینا یا شریعت بنانا، یہ اللہ کا کام تھا، بتانا نبی کا کام تھا۔ تو پہلی بات رکھنا ہے کہ جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہمارے نبی کے ذریعہ سے، وہ دین کمپلیٹ دین ہے، مکمل دین ہے۔
اللہ نے اس کا اعلان کر دیا قرآن مجید میں. نبی کی زندگی میں، نبی کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 باتیں اللہ نے کہی. اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا. نبی کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو چکا ہے. مکمل کا مطلب کمپلیٹ کس کو بولتے ہیں؟ ایک گلاس پانی کا ہے، وہ ایک دم بھرا ہو، وہ کہتے ہیں مکمل. گلاس مکمل بھرا ہے، مکمل اس کو کہتے ہیں کہ اب ایک بھی قطرے کی گنجائش اس میں نہیں. اگر ایک قطرہ اور اس میں ڈالیں گے تو باہر جائے گا، کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے. اور اگر کم ہے تو کمپلیٹ نہیں ہے. تو ایک بھی قطرہ اگر کم ہے تو اس کو مکمل نہیں مانیں گے، اور اگر زیادہ ہوگا باہر جائے تو مطلب بھرا ہوا ہے. تو نہ کمی نہ زیادتی، مکمل. پہلی بات اللہ نے کہا دین ہم نے مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتا ہے اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی. اتممت علیکم نعمتی. کون سی نعمت؟ اسلام. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جو نعمت دیا ہے نا، دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے اگر نعمت کوئی ہے وہ اسلام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے راضی. اللہ تعالیٰ راضی ہے دین سے. کون سا دین؟ اسلام. تو یہ مکمل ہو چکا نبی کی زندگی میں. اب اگر آج کوئی آدمی اپنی طرف سے لا کر کے دین میں کوئی پھول لگائے، کوئی پودا لگائے، کوئی عمل نکالے، بولے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیا بہترین لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان دین کو کمپلیٹ نہیں مانتا. اگر دین کو مکمل مانتا ہے تو کچھ نئے کی ضرورت نہیں. تو پہلی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دین ہمارا مکمل ہے. دین مکمل ہے. جو نبی کی زندگی میں دین تھا وہی آج بھی دین مانا جائے گا. جو نبی کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں مانا جائے گا، چاہے اس کو کتنی محنت سے کرے، کتنا پیسہ خرچ کرے، کتنا لگائے، نہیں، وہ دین نہیں ہے. کیوں؟ نبی کی زندگی میں دین کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد نئے کی ضرورت نہیں. پہلی بات دین مکمل ہے. 2، ہمارے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، انہوں نے جو دین اللہ نے دیا تھا پورا پورا پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں، کچھ بھی چھپایا نہیں، پورا پورا پہنچا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دین میں چھپا لیا ہے، کچھ چھپا لیا، بتایا نہیں، وہ آدمی اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا سب پہنچا دی. تو رسول نے سب پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں. اب کوئی آدمی آج اگر کوئی نیا کام کرتا ہے تو وہ گویا رسول کو پہنچانے والا نہیں مانتا ہے. جب رسول نے سب پہنچا دیا اپنی زندگی میں، تو جتنا نبی نے صحابہ کو دے دیا، بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو جو بتایا وہی دین ہے، اور جو صحابہ کو نہیں بتایا یا نہیں کیا صحابہ نے وہ دین نہیں ہے. تو نبی نے پورا پورا پہنچا دیا. پہلی بات دین کمپلیٹ ہو چکا نبی کی زندگی میں، آج نئے کی ضرورت نہیں. 2، نبی نے سب پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں. آج کوئی نیا کام کرتا ہے تو گویا یہ نبی کو پہنچانے والا نہیں مانتا، پورا پورا بتانے والا نہیں مانتا، یہ دعویٰ کر رہا ہے نبی سے کچھ رہ گیا تھا، آج میں بتا رہا ہوں. ہر نیا کام کرنے والا نبی پر الزام لگاتا ہے کہ نبی سے کچھ چھوٹ گیا تھا، جو نبی سے رہ گیا تھا نہیں بتایا تھا، آج میں بتا رہا ہوں، آج میں کر رہا ہوں. نمبر 3، تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اسوے کے طور پہ، پریکٹیکل ماڈل کے طور پہ اگر کسی شخصیت کا نام لیا ہے وہ کون ہے؟ ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ ہمارے لیے رہبر کون ہے؟ باپ دادا، سماج، فلاں بڑے، جو کون ہمارے لیے اسوہ ہے؟
اللہ نے ایک نام لیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہاری زندگی میں سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کا ہے تو کون ہے وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی نے جو کیا وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ کون؟ نبی۔ تو یہ تین باتیں، نمبر ایک دین کمپلیٹ، دو نبی نے سب پہنچا دیا، کچھ چھپایا نہیں، تین اسوہ اور رہبر اور نمونے کے طور پہ اللہ نے ایک شخصیت کا نام لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو آدمی دین میں نیا کام کرتا ہے یا کوئی نئی چیز نکالتا ہے، یہ ان تینوں پہ الزام لگاتا ہے، نہ تو وہ دین کو کمپلیٹ مانتا ہے، ہر بدعتی دین کو کمپلیٹ نہیں مانتا۔ آپ اس سے پوچھو دین کمپلیٹ مانتے ہو؟ اگر کہتا ہاں مانتا ہوں تو پھر نئے کی ضرورت کیا ہے؟ جب دین نبی کی زندگی مکمل ہو گیا تو نئے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کو پورا پہنچانے والے مانتے ہیں؟ ہاں مانتا۔ جب مانتا تو جو نبی نے پورا پہنچا دیا، تو جب یہ جو تو کر رہا ہے یہ جو نبی نے پہنچایا اس میں نہیں ہے، جو نہیں ہے تو تو جو کر رہا ہے وہ نبی کو پہنچانے والا نہیں مانتا۔ تین، نبی بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ اگر تو نبی کو اسوہ مانتا تو یہ باپ دادا جو کرتے آئے تو کیا بولتا؟ باپ دادا جو کر رہے تھے وہی ہم کریں گے، سماج جو کر رہا وہی کریں گے۔ کتنے سارے لوگ ہیں سماج میں جو ہو رہا وہی، باپ دادا جو کیے وہی، ان کے نزدیک وہی ایک دلیل ہے، وہی ان کے لیے نمونہ ہے، وہی ان کے لیے ایک آئیڈیل۔ تو گویا یہ نبی کو آئیڈیل نہیں مانتا، یہ رہبر نہیں مانتا۔ یہ تین باتیں۔ اب آئیے یہ بنیادی بات یاد رکھنے کے بعد یہ تینوں باتیں ہمیشہ یاد رکھیے، دین مکمل ہے، نبی نے سب پہنچا دیا، تین، نبی ہمارے لیے اسوہ اور رہبر نمونہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ 7واں مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے محرم سے، یعنی پہلا جو مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب۔ ہاں تو رجب یہ 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا۔ اس رجب کے مہینے میں جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اس میں اتنی ساری بدعات، اتنی خرافات اس مہینے میں ہوتی ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں۔ باقی مہینوں میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ مہینے میں سارے مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خرافات ہوتی ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ جاننا اس لیے تاکہ ہم ایک تو چوکنے رہیں، آگاہ رہیں، نمبر دو کسی کو بتا سکتے۔ اس رجب کے مہینے کے تعلق سے پہلی بات، اس کے تعلق سے کیا کچھ شریعت میں اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ ہے؟ پہلی بات، اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے صرف ایک بات کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سے آسمان و زمین اللہ نے بنایا تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ نے مہینے ہی پیدا کیے، یہ مہینے مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ نے کہا مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ کتنے مہینے اللہ کے نزدیک؟ 12 ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ وہ جنوری فروری نہیں ہے، وہ محرم صفر۔ لیکن قرآن میں وہ نام نہیں آئے۔ اللہ قرآن میں ہے کہ مہینے 12 ہیں، لیکن اس کی تفصیل حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ وہ 12 مہینے کون سے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب احترام، جن مہینوں کا احترام کیا جائے گا، اس میں لڑائی جھگڑا خونریزی فساد ہر مہینے منع ہے، اس میں اور منع ہے۔ اور یہ پہلے سے چلا ہے، اللہ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اشارہ ہے 4 مہینے کا نام آئے، لیکن نام کہاں؟ بخاری مسلم کی روایت میں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یا ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، 3 لگاتار۔ سال کا آخری 2 مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور سال کا پہلا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور 1 مہینہ بیچ میں ہے، کون سا؟ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت صرف ایک بات ہے کہ یہ اور بقیہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اسی طرح یہ مہینہ اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے آسمان زمین بنایا تب سے، زمین آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن، اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑا خونریزی فساد غلط کام سب منع، ہر مہینے منع ہے، غلط کام ہمیشہ منع ہے، لیکن اس میں اور زیادہ منع۔ جیسے ایک آدمی رمضان کے مہینے میں ہر مہینے میں نیکی کرنا، یقیناً انسان نیکی کرتا لیکن رمضان میں نیکی بڑھ جاتی، نیکیاں انسان بڑھا دیتا ہے رمضان میں، ثواب بھی یقیناً انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ تو ایسے ہر مہینے میں غلط کام منع، سب ہمیشہ منع ہے، لیکن یہ 4 مہینے میں اور منع ہے، اور پابندی سے منع ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ان میں سے رجب کا مہینہ ایک مہینہ ہے۔ بس پوری اسلامی شریعت میں ایک ہی بات ہم کو ملتی ہے رجب کے تعلق سے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی فضیلت اس مہینے کی ہم کو پوری اسلامی شریعت میں یا پوری ذخیرے حدیث میں کسی صحیح روایت سے نہیں ملتی، نہ تو قرآن میں نہ حدیث۔ صرف ایک بات، مہینہ حرمت والا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن اس مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ اس مہینے میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ مہینہ، نمبر 1، جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے چاند نکلا رجب کا، فوراً جو ہے ہر واٹس ایپ پہ دعا سرکولیٹ ہونے لگتی ہے، اور چونکہ مسلمان بھولا بھالا، اس کو تحقیق نہیں ہوتی ہے، وہ بھی فارورڈ کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ اور اس کی فضیلت میں پورا لکھا رہتا ہے کہ یہ سرکولیٹ کرو، لوگوں کو پہنچاؤ، یہ نبی نے دعا بتائی ہے کہ جیسے رجب کا مہینہ شروع ہو یہ دعا پڑھو، تو جیسے چاند نکلتا ہے سب پڑھنا شروع، اور یہ دعا اتنا سرکولیٹ یہ دعا ہوتی ہے واٹس ایپ پہ۔ تو اس میں بہت سارے اپنے بھولے بھالے، اپنے جو کتاب و سنت پہ چلنے والے اہل حدیث بھی ہیں، نہیں معلوم بھیجتے رہتے ہیں، کتنے سوالات سینٹر میں ہمارے پاس آتے ہیں، یہ دعا صحیح ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے، نہیں تحقیق ہے، بھیج رہا ہے یہاں وہاں۔ یہ میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت میں وہ ایک بات کے علاوہ کچھ بھی اس مہینے کے تعلق سے ثابت نہیں ہے، تو یہ دعا ثابت نہیں ہے، نبی ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے لیکن ضعیف ہے۔ لیکن جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے یہ دعا بٹنا شروع ہو جاتی ہے، سب کو پورا لوگ پڑھتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، پہنچاتے ہیں۔ تو ایک پہلی بات، رجب کے مہینے کی یہ پہلی بدعت ہے، چاند دکھتے ہی دعا بانٹنا شروع، اور رجب کی برکت کی دعا، یا رجب میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس مہینے کے اندر دوسری بدعت کیا ہوتی ہے؟ اس مہینے کے جیسے یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رجب کے مہینے کا پہلا جو جمعہ آتا ہے اس کی رات، یعنی جو رات گئی ابھی، آج جمعہ ہے، جو رات ابھی گئی، تو پہلے جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، یعنی جمعرات، دن ختم ہو گیا، جمعہ کی رات، تو پہلے جمعہ کی رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے صلاۃ الرغائب، اس کا نام دیا گیا باقاعدہ صلاۃ الرغائب، یہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی رات، اور اس کی فضیلت میں پوری بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا اس کو یہ فلاں فلاں فلاں، بہت ساری فضیلتیں۔ وہ 12 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے، بعض میں ہے کہ 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، بعض میں 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، الگ الگ، لیکن یہ کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ نماز ہے جو پہلے جمعہ کی رات، یعنی رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی رات پڑھی جاتی ہے۔ یہ موضوع کڑی ہوئی روایت ہے، کہیں ثابت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء نے بہت پہلے ہی اس بدعت کو یا ان سب روایتوں کو اٹھا کے کچڑے کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ آج لوگ اٹھا کر کے اس کو لوگوں کو پھیلا رہے، بانٹ رہے، پڑھو۔ تو اس مہینے کی دوسری بدعت یہ ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے، جمعہ کے پہلے جمعہ کی رات، اس کا نام ہے صلاۃ الرغائب، رغبت، اور اس میں بہت ساری فضیلت بتائی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس مہینے میں تیسری بدعت جو کی جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر، وہ آگے بھی ہے، اس میں خاص طور پہ اس مہینے میں لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے عمرہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس مہینے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی شخص رجب کے مہینے کو عمرہ کے لیے خاص کرے، اور یہ کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا سنت ہے، بعض لوگ بتاتے بھی ہیں سنت ہے اس مہینے میں عمرہ کرنا، اور دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، آپ نے 4 عمرہ کیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ایک عمرہ کیا، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، رجب میں بھی کر سکتے ہیں،
لیکن کوئی آدمی خاص کر لے نہیں رجب کے مہینے میں عمرہ کرے اور اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھ کر کے عمرہ کرے، یہ ایک بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے کو خاص کرے عمرہ کے لیے اور ذہن میں یہ ہو کہ اس میں عمرہ کرنے کے زیادہ ثواب ملے گا یا سنت ہے، تو یہ ایک بدعت ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس مہینے میں یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس مہینے میں خاص طور پہ بہت سارے لوگ خصوصی طور پہ ذکر کرتے ہیں، ذکر اور دعا۔ اس مہینے میں خصوصی ذکر اور دعا کیا جاتا ہے، بہت ساری دعائیں بیان بھی کی جاتی ہیں، یہ فلاں 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 دعا کی جاتی ہے، بہت سارے ذکر، استغفر اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اس طرح سے اور بھی الفاظ ملا الا کر کے، اور اس کی فضیلت میں کہ جو 100 بار پڑھ لیا اس کو 100 شہید کا ثواب 100 شہید کا ثواب ایسے بتایا جاتا ہے، 100 بار قل اللہ احد پڑھنے کا۔ تو اس مہینے میں ایک تیسری یا چوتھی بدعت ہے کہ بہت سارے لوگ خصوصی ذکر کرتے ہیں، الگ الگ بنایا گیا، یہ ذکر اتنی بار کرو 100 بار، یا یہ دعا مانگیے، یہ سب بدعت ہے۔ کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ ایسے ہی اس مہینے میں خصوصی طور پہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے۔ بھئی آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، لیکن رجب کے مہینے میں خاص طور پہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ اس مہینے میں خاص طور پہ کرنا یہ بدعت ہے۔ آپ کبھی بھی کریں، رجب میں بھی آپ کریں، لیکن خصوصی طور پہ کرنا کہ نہیں رجب کے مہینے میں ہی کریں گے، یہ ایک بدعت ہے۔ تو بہت سارے لوگ مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس مہینے کو خاص کرتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ اس مہینے میں ایک بدعت اور ہوتی ہے روزہ رکھنے کی۔ بہت سارے لوگ خصوصی طور پہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے روزہ آپ کبھی بھی رکھیے، بھائی نفل روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے میں 3 روزہ، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے آپ کبھی بھی رکھیے، ہر مہینے میں رکھنا چاہیے، اس مہینے میں بھی آپ رکھیے۔ لیکن رجب کے مہینے میں خصوصی طور پہ روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا نہیں، اس مہینے میں روزہ رکھا جائے گا، ثواب زیادہ ہے، ایک بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں خاص طور پہ قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہیں، خاص طور پہ اس مہینے کو خاص کرتے ہیں قبرستان کی زیارت کے لیے۔ بھئی قبرستان آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی دن فکس نہیں، کوئی رات فکس نہیں، کوئی وقت، کوئی گھڑی فکس نہیں، آپ کو جب چاہنا جائیے۔ لیکن کوئی آدمی خاص کر لے دین میں نہیں، رجب کے مہینے میں خاص طور پہ قبرستان کی زیارت ایک بدعت ہے۔ ایسے ہی ایک بڑی بدعت اس مہینے میں ہوتی ہے، بہت بڑی بدعت، جو 22 رجب کو ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ پورا مہینہ بھرا ہوا ہے بدعت سے، 22 رجب کو کی جاتی ہے، اور وہ کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، اسی مہینے میں ہوتی ہے کنڈے کی نیاز، بہت مشہور ہے کنڈے کی نیاز۔ اور لوگ بہت دھوم دھام سے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، کنڈا خرید کے لانا، اس میں پوڑی بنا کے پورا بھرنا، اور بھرنے کے بعد پھر دسترخوان بچھا کے اس پہ رکھنا، اور اس کے بعد اسے فاتحہ کرنا، اس کے بعد بانٹنا پورا۔ تو یہ جو کنڈے کی نیاز اور اس کے پیچھے کہانی گڑھی گئی ہے، پورا لکڑہارے کی بیوی کی کہانی، اور پورا کہانی گڑھ کے یہ سمجھیے اس مہینے میں کی جاتی ہے 22 رجب کو۔ اور 22 رجب معلوم آپ کو کیا ہے؟ 22 رجب یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، سن 60 ہجری میں۔ اور یہ پورا جو کنڈے کی پورا معاملہ ہے نکالا کس نے؟ شیعوں نے۔ خوشی منانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے، تو خوشی منائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، تو اس کے لیے کچھ گڑھ دو۔ انہوں نے امام جعفر صادق کے نام کی کنڈے کی نیاز، کس کے نام کی؟ امام جعفر صادق کے نام کی نیاز ہے۔ وہ جو کنڈے کی نیاز بھری جاتی ہے یا کنڈا جو کیا جاتا ہے، امام جعفر صادق کا نام لے لیا کہ ان کے نام کی نیاز ہے، جبکہ انہوں نے یہ شیعہ حضرات نے خوشی منائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، لیکن اس خوشی میں خوشی کو کیسے ڈائیورٹ کر دیا اور کیسا نام دے دیا کنڈے کی نیاز، اور اس کے پیچھے پس پردہ حقیقت کیا ہے کتنے مسلمانوں کو نہیں پتا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بہت ساری چیز جو آج روافظ یعنی شیعہ کی بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہیں، بہت سارا ہمارا سنی بھائی مسلمان کر رہا ہے، اس کو پتہ تک نہیں ہے آیا کہاں سے، وہاں سے آیا ہے، اور بہت دھوم دھام سے کر رہا ہے۔ تو 22 رجب کو جو کنڈے کی نیاز یہ بڑے شوق سے کر رہا ہے، پورا دھوم دھام سے کر رہا ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے شیعوں کی شادی سے کر رہا ہے 22 رجب کو۔ ایسے ایک اور بدعت اس میں ہوتی ہے، اس مہینے میں بڑی بدعت ہوتی ہے،
وہ 27 رجب کو ہوتی ہے۔ 27 رجب شب معراج کے نام پہ، شب معراج یعنی معراج کی رات کو جاگنا منایا جاتا ہے باقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہوا نبی کی زندگی میں۔ نبی کی زندگی میں 2 سفر ہوئے، ایک سفر زمین کا، ایک سفر آسمان کا۔ دونوں بڑے بہت اہم سفر تھے۔ زمین کا سفر جو آپ کی ہجرت تھی، آپ مکہ سے مدینہ گئے، اور آسمان کا سفر آپ کی معراج تھی۔ تو معراج نبی کی ہوئی، مکے کی زندگی میں ہوئی، کوئی شک نہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اور حدیثیں اس کے تعلق سے۔ لیکن معراج جس بھی رات ہوئی، پہلی بات اس میں اختلاف، بہت سارا اختلاف ہے، کس رات کو ہوئی تھی، کون سا مہینہ تھا، بہت اختلاف ہے۔ لیکن اس کو منانا، اس رات کو منانا، اس رات کو جاگنا، پوری رات معراج، شب معراج کے نام پہ جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، 27 رجب کی رات کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، یہ بدعت کی جاتی ہے اور منایا جاتا ہے۔ جو نہیں جاگتا ہو بولتا تم کو نبی سے محبت نہیں۔ اصل میں آدمی بدعت کو کرنے میں، جو آدمی منع کرتا ہے، آدمی اپنی بدعت کو ثابت کرنے میں بولتا تم کو نبی سے محبت نہیں۔ یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اصل چیز تو یہ ہے، کیا نبی نے اپنی معراج کی رات منائی؟ جب نبی آئے لوٹ کے، کیا اگلے سال جب وہ رات آئی تو نبی نے منایا؟ نہیں منایا۔ صحابہ نے منایا؟ نہیں منایا۔ جب نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، ایسے جتنی بدعات اس میں ہوتی ہے، اس مہینے میں جتنی بدعتیں ہیں، چاہے وہ دعا بانٹنا ہو، اور چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ صدقہ کرنا ہو، چاہے وہ کنڈے کی نیاز ہو، اور چاہے یہ 27 رجب ہو، چاہے صلاۃ الرغائب، جتنی بدعتیں، کیا نبی نے کیا؟ ایک ہی سوال ہے، ایک سوال، کیا نبی نے کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے؟ آپ جب مانتے ہو دین کمپلیٹ ہے، پھر کیوں کرتے؟ یہ سب بدعت ہے۔ اس مہینے میں یہ پورا مہینہ بدعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساری بدعات کو سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ غلط ہے۔ اس مہینے میں پورا بدعت کی جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں۔ اب دوسرا جو پہلو ہے اس حوالے سے کہ ابھی یہ آج سمجھے کہ 26 تاریخ ہے، یہ اسلامی یعنی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ابھی کچھ دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے ایک سال ختم ہو گیا، حالانکہ انسان کی زندگی کا ایک سال گیا۔ آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال چلا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ سال ختم ہوتا ہے، باقاعدہ بہت سارے لوگ جو ہے 31 یعنی دسمبر کی 31 تاریخ جو ہوتی ہے، 31 نائٹ اور اس کے تعلق سے منانا پورا، اور اگلے سال نیو یعنی نئے سال کا جشن منانا بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ جیسے یہ رجب کے مہینے میں بدعات و خرافات ساری ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ یہ بھی خرافات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خرافات ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، ایک مکمل دین دیا ہے۔ اگر سال ختم ہونے کے بعد نئے سال کا جشن منانا اگر ہوتا تو کیا صحابہ نہیں کرتے؟ بھئی اسلامی کیلنڈر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بن چکا تھا نا، اسلامی کیلنڈر۔ تو جب اسلامی سال ایک سال چلا گیا، دوسرا سال شروع ہوتا تھا، تو کیا کبھی نیا سال کا جشن مناتے تھے صحابہ؟ تابعین نے منایا؟ نہیں منایا۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ خرافات۔ نئے سال کا جشن منانا، انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال گیا، میں ایک سال میرا نیکیوں کے اعتبار سے کتنا اچھا تھا، گناہوں کے اعتبار سے کتنا برا تھا۔ دیکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں، اس سال میں نے کیا کمایا، کیا کھویا۔ لیکن اس کا محاسبہ کیے بغیر کتنے سارے لوگ 31 نائٹ مناتے ہیں، کتنے مسلمان۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ نمبر ایک بے حیائی ہے۔ اتنی بڑی بے حیائی ہوتی ہے اس رات میں، اتنی خرافات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اپناتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ نئے سال کا جشن منانا آیا کہاں سے؟ دین میں ہے؟ نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا؟ نہیں۔ تابعین، محدثین، امام، کسی نے کیا؟ نہیں۔ آیا کہاں سے؟ غیروں سے آیا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اس نے اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اتباع کو اپنی زندگی کے لیے مان لیا ہے کہ اتباع کرنا ہے، تو پھر یہ نئے سال کا جشن کہاں سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی قوم کی مشابہت اپنایا اس کا شمار کس میں ہوگا؟ اسی میں ہوگا۔ یعنی ایک مسلمان قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا
اگر اس کا شمار غیر مسلم میں ہو جائے تو کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا برا معاملہ ہے، خطرناک ہے بھئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت، ان کی سملیرٹی اپنایا تو اس کا شمار اسی میں ہوگا، کاؤنٹ اسی میں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں تو اس کا کاؤنٹ وہاں ہوگا۔ ایک مسلمان کا کاؤنٹ غیر مسلم میں ہو صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں اس نے ان کی سملیرٹی اپنایا، ان کی تہذیب، ان کا کلچر اپنایا۔ بہت ڈرنا چاہیے، ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ایک تو غیروں کی مشابہت ہے، نیا سال منانا یہ غیروں کی، غیر قوم کی مشابہت ہے، اور اس کے اندر بے حیائی بھی ہوتی ہے۔ کتنی خرافات ہوتی ہے آپ دیکھیے، تبرج، اختلاط، مکس اپ، عورت مرد سب مکس اپ، آتش بازی، اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، ترمذی کی روایت، فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، میری اس امت میں عذاب آئے گا، تین بڑے بڑے عذاب آئیں گے۔ کیا عذاب آئیں گے؟ نبی نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی، میری امت پر عذاب آئیں گے۔ فی هذه الامہ خسف، زمین دھسے گی، زمین دھسا دی جائے گی، یعنی ایک بیگ لوگ دھس جائیں گے۔ ایسا ہوگا کہ کہیں کسی علاقے میں زمین دھسا دی جائے گی، اور خسف و مسخ، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، مس کر دیے جائیں گے، اور قذف، پتھروں کی بارش ہوگی۔ یعنی خسف و مسخ و قذف، پتھروں کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، زمین دھسا دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، یہ عذاب کب آئے گا؟ آپ نے کہا اذا ظہرت القینات والمعادف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، جب یہ ایک دم عام ہو جائے گا، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ کیا ہوتا ہے نئے سال کے جشن میں؟ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، ناچ گانا اور یہ ساری میوزک، یہی تو ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میری امت میں عذاب آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، عام ہو جائے گا، کوئی برا سمجھے گا ہی نہیں۔ والمعازف، اور میوزک عام ہو جائے گا، میوزک انسٹرومنٹ عام ہو جائیں گے، میوزک کے سامان عام ہو جائیں گے۔ میوزک حرام ہے، میوزک حرام ہے، لیکن کتنے لوگ اس کو میوزک کو سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں سرور ہے، یہ لذت۔ تو آپ نے کہا جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، میوزک عام ہو جائے گا، میوزک کے سامان عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور طرح طرح کی شراب پی جائے گی، الگ الگ شراب ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نئے سال کے جشن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا یہ امت میں عذاب ہے، ڈرنا چاہیے۔ ایک مسلمان صاف ستھرا جس نے کلمہ پڑھا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اگر ایک مسلمان نماز میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہا ہے اور پھر نئے سال کا جشن منا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ تو وہ دعا سمجھی اور نہ اسلام سمجھا، نہ کلمے کا مطلب سمجھا، نہ نبی کی اتباع سمجھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو سال آنے والا ہے لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب جو خرافات اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، مکس اپ معاملہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ بچائیں اپنی قوم کے بچوں کو، بتائیں اپنے گھر کے جو نوجوان بچے ہیں جو کالجز میں جاتے ہیں ان کو بتائیں سب خرافات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، اور نہ کرنا چاہیے بھائی، بلکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میری زندگی کا ایک سال چلا گیا، یہ کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ جو بھی دین کے اندر نئی بدعت یا نئی چیز نکالے گا نیکی سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کا انجام کیا ہے؟ گمراہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کا انجام گمراہی ہے، تو بدعت کا انجام گمراہی مطلب بدعت کرنے والا بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ صاف صاف روایت آپ دیکھیے صحیح بخاری اور کئی روایتوں میں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعتی کو اپنے حوض کوثر سے بھگا دیں گے، دھتکاریں گے۔ ایک آدمی بدعت کرنے والا بڑی محنت سے بدعت کیا ہے، کتنا مطلب جو ہے پیسے لگا دیا اور بہت کچھ خرچ کر دیا بدعت کرنے میں، اس کو کرنے میں کتنی محنت کیا، لیکن قیامت کے دن نبی کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن بدل بعدی یا لمن غیر بعدی۔ قیامت کے دن جب نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، لوگ آئیں گے، نبی اپنے ہاتھ سے کوثر پلائیں گے، پانی پلائیں گے، اور ایک بار جو پی لے گا پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔
من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، ایک بار جو پی لیا حوض کوثر کا پانی، جو ایک بار پی لیا دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جانے کے بعد پیاس نہیں ہے، وہاں جو کچھ پیے گا وہ لذت کے لیے پیے گا، پیاس کے لیے نہیں، پیاس تو پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اس موقع پر کچھ لوگ آئیں گے اور نبی دیکھیں گے، اور آپ فرشتے ان کو روک دیں گے، کئی بار آپ سن چکے ہیں، فرشتے روک دیں گے، نبی کہیں گے یہ میری امت کے لوگ آنے دو، کیونکہ نبی پہچان لیں گے، ان کے وضو کے نشان چمکیں گے، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما بدلوا بعد، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں چینجنگ کیا تھا، جو صاف ستھرا دین نبی دے کے گئے ہیں اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ آج یقیناً آپ دیکھیے اسلام کا حلیہ، اسلام کی تصویر لوگوں نے بگاڑ دیا۔ صاف ستھرا دین جو نبی دے کے گئے تھے اس میں اتنا ایڈ کر دیا، اتنا ایڈ کر دیا، اتنا ملا دیا ہے کہ ایک بھولا بھالا مسلمان سمجھ نہیں پاتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پورا چہرہ ہی بگاڑ دیا۔ تو بہت خطرناک چیز ہے اور بچنا چاہیے، بدعت کے بہت نقصانات ہیں۔ یہ دو باتیں آج کے خطبے میں تھی، ایک تو یہ کہ رجب کے مہینے میں جتنی بھی عبادت کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے سب بدعت ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی بھی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، صرف ایک بات رجب حرمت والا مہینہ ہے بس، اور کوئی عمل خصوصی طور پہ ثابت نہیں ہے۔ نمبر دو، جو نیا سال کا جشن منایا جاتا ہے، ہر سال لوگ کرتے ہیں، اس سے بچائیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیں، یہ خرافات ہے، غیروں کی مشابہت ہے، ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب ہماری زندگی میں نہ آ جائے، جو نبی نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا کہیں اس کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى